الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق اللہ العظیم. لو ان عندی، اگر میرے پاس ہوتا، ما تستعجلون به، وہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر، ضرور فیصلہ ہو چکا ہوتا، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، وعندہ، اور صرف اسی کے پاس ہیں، مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں، ما فی البر والبحر، جو کچھ بھی ہے خشکیوں اور پانیوں میں، بر و بحر میں، وما تسقط، اور نہیں گرتا، من ورقۃ، کوئی پتا، ولا حبۃ، اور نہ ہی کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکیوں میں، ولا رطب ولا یابس، اور نہ ہی کوئی تر اور نہ ہی کوئی خشک، الا فی کتاب مبین، مگر یہ سب ایک روشن نوشتے میں نوشت ہے، ایک روشن کتاب میں درج ہے. ترجمہ: فرما دیجئے کہ جو تم جلدی مانگ رہے ہو وہ اگر میرے پاس ہوتا تو میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور غیب کی چابیاں اسی اللہ کے پاس ہیں. ان چابیوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے اللہ کو وہ سب معلوم ہے، اور کوئی پتا اس کے علم کے بغیر نہیں گرتا، اور کوئی دانہ زمین کی تہوں کے اندھیروں میں ہو یا کوئی بھی تر یا خشک، سب کچھ ایک واضح کتاب میں نوشت اور درج ہے. سامعین محترم، آپ نے سورۃ الانعام آیات 58 تا 59 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا. قل لو ان عندی ما تستعجلون به. منکرین حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جٹلانے پر ہی اکتفا نہ کرتے، بلکہ خوب ستاتے، ایذا دیتے، برا بھلا کہتے، اور پھر حجت پیش کرتے کہ اگر آپ سچ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوتے تو اللہ تعالی ہم سے تمہارا انتقام لیتا اور ہم پر عذاب نازل کر دیتا. کبھی کہتے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یعنی اے اللہ، اگر یہ رسول اور قرآن سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما، یا ہم پر درد دینے والا عذاب نازل فرما. اور کبھی کہتے فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، یعنی اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتا رہتا ہے وہ عذاب لے آ. اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ انہیں بتا دو، عذاب بھیجنے یا روکنے یا مؤخر کرنے کا اختیار صرف اور صرف ایک اللہ کے پاس ہے، میرے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں. اگر اس کا اختیار میرے پاس ہوتا تو تمہاری یہ آرزو کب کی پوری کر دی گئی ہوتی اور آپ پر عذاب آ چکا ہوتا، مگر اللہ کے تمام کاموں اور فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے. اگر کسی قوم پر عذاب نازل کرے تو حکمت، اور اگر کسی قوم کو ڈھیل دے اور عذاب مؤخر یا معطل کر دے تو بھی یہ سب اس کی حکمت سے ہوتا ہے. لقضی الامر بینی و بینکم، یعنی جس عذاب کی تمہیں جلدی پڑی ہوئی ہے تمہاری درخواست قبول کر کے تم پر عذاب نازل کر کے فیصلہ ہو چکا ہوتا. یہاں غیر مباشر طریقے سے ایک اہم پیغام بھی دیا گیا، وہ یہ کہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو سب مکہ والے خوب جانتے تھے، ان کی شفقت و رأفت اور مہربان طبیعت سے سب واقف تھے. آپ کا سراپائے رحمت ہونا کسی پر مخفی نہیں تھا،
اس حلم اور بردباری اور رحمت و مہربانی والے مزاج کے باوجود بھی اگر عذاب نازل کرنے کا اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تو مکہ والوں کے رویہ کی وجہ سے ان پر عذاب آ چکا ہوتا۔ اس بات کے پس منظر میں یہ سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی رحیم و شفیق ہے کہ اتنی بڑی گستاخیوں پر بھی فوراً گرفت نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ وصف کہیں اور پایا ہی نہیں جاتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، یعنی اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے کہ کون کس قدر ظالم ہے اور کتنی سزا کا مستحق ہے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے ظالموں کے لیے سزا کا سلسلہ بھی نہایت دقیق اور حساس بنایا ہے کہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا دینے کے لیے جلائی ہوئی آگ بھی مجرموں کے دلوں میں جھانک کر دیکھ کر ان کے کفر یا ظلم کی مقدار کے مطابق ہی انہیں جلائے گی۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ یہ اعلان بھی کر دو کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، بلکہ علم غیب کی چابیوں کا بھی کسی کو علم نہیں، چہ جائے کہ غائب کا علم ہو، اور اللہ کے علم کی وسعت اتنی ہے کہ پوری زمین کی تہوں میں موجود کوئی دانہ بھی اس سے مخفی نہیں ہے۔ دنیا کے درختوں کا ایک ایک پتا اس نے شمار اور نوشت کیا ہوا ہے، تو پھر بھلا انسانوں کے رویے اس سے کیوں مخفی رہ سکتے ہیں جب اس نے ان چیزوں کا اتنا اہتمام کیا جو اصل مقصود نہیں بلکہ اصل مقصود کے تابع ہے، تو پھر حضرت انسان جو اصل مقصود ہے اس کے اقوال و افعال کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ لہذا اطاعت شعاروں کو خوش ہو جانا چاہیے کہ ان کی کوئی نیکی رائے گاہ نہیں جائے گی، سب شمار ہو رہی ہیں اور ان پر اجر و ثواب ضرور دیا جائے گا، اور دوسری طرف منکرین حق کو بھی اپنے کیے کا بدلہ لینا ہی ہوگا۔ ان کی کوئی لغزش، کوئی گستاخی، کوئی زیادتی اللہ سے مخفی نہیں، بلکہ عذاب اور بدلے کے دن کا وقت مقرر ہے جو اس مقررہ وقت سے جلد یا لیٹ نہیں ہو سکتا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس عظیم حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے محتاط زندگی بسر کرتے ہیں، اور نہایت ہی بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس عظیم اور دو ٹوک حقیقت کو نظر انداز کر کے شتر بے مہار بن کر زندگی گزارتے ہیں، اور قیامت کو نامہ اعمال دیکھتے ہی حق فراموشی کا ادراک ہو جائے گا، اور تب کیا اٹھیں گے؟ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت چھوڑی ہی نہیں، سب اس میں درج ہے۔ لہٰذا دنیا میں عذاب کی جلدی مچانے کی بجائے اور عذاب نہ آنے کی وجہ سے اس دنیا کو اندھیر نگری سمجھ کر زندگی گزارنے کی بجائے اس عظیم حقیقت کو سمجھنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔